بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ. اگر میں پچھلے لیکچرز کو اس لیکچر کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کروں تو لاسٹ ٹائم ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو کولڈ وار ہے وہ بیسیکلی دو حصوں میں اس نے پوری دنیا کو ڈیوائڈ کر دیا تھا. اس میں سے ایک کامونزم بلاک تھا یا کامونسٹ بلاک تھا اور دوسرا کیپٹلسٹ بلاک تھا. تو اس دنیا کی جو بائی پولر ایک طرح سے جو ڈیوائڈ تھی اس نے دنیا کے بہت سارے ممالک کے لیے بڑے پرابلمس کریٹ کیے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک ایسے جو کہ ان بلاکس میں سے کسی بلاک میں بھی نہیں تھے، ان کے لیے آئیڈینٹی کے پرابلمس بھی پیدا ہو گئے. ان کی سوشیو پولیٹیکل اور کلچرل ڈیولپمنٹ کے ایشوز بھی ان کے سامنے آنا شروع ہو گئے. تو ان فیکٹ یہ جو کولڈ وار تھا دیٹ ہیز سگنیفیکنٹ implications for the various developing countries, whether these are from Africa, from the Arab world, from Asia, and some parts of Latin America even. تو یہ تمام ممالک جو ہیں وہ basically because of conflict that was there in the system، دنیا کے اندر جو دو حصوں میں پوری دنیا تقسیم ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جو پرابلمس تھے ان پرابلمس کی جو ریفلیکشن تھی وہ ان ممالک کے اندر بڑے کلیئرلی نظر آ رہی تھی. بلکہ اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ جو تھرڈ ورلڈ کا ایک کانسٹرکٹ ہے، تھرڈ ورلڈ کا جو کانسیپٹ ہے، دیٹ واز پرائمریلی کائنڈ بائی اے فرینچ اکانومسٹ جس کا نام تھا ایلفریڈ سووی. اس نے 1952 میں یہ کانسیپٹ دیا تھا جس کو تھرڈ ورلڈ کہہ رہے تھے. تو تھرڈ ورلڈ اس وقت اکنامک ٹرم کے اندر استعمال ہونے کی بجائے یہ ٹرم ان ممالک کو دی گئی تھی جو کہ ان دو بلاکس کے علاوہ ممالک تھے، یعنی ایسے ممالک جو نیدر دے ور ان پارٹ آف دا کیپٹل بلاک اور ان دا کامونسٹ بلاک. اس کے علاوہ جو بلاک کے لوگ تھے، اس کے علاوہ جو لوگ یا اس کے علاوہ جو ممالک تھے وہ سارے کے سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے طور پر سامنے آ گئے تھے. اینڈ دیٹ ور آف کورس ماس آف کنٹریز ان دا ہول ورلڈ. پوری دنیا میں ایک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا جو ایک گروپ بنا ہوا تھا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. And they had a lot many problems of economy, problems of polity, and problem of cultural development. So they had been suffering through a lot many problems. اور چونکہ وہ اس جو ایک unseen conflict جو دنیا کے اندر ایگزسٹ کر رہا تھا، they were not within them، جس کی وجہ سے وہ remain isolated رہے. اور یہ ڈیولپ ورلڈس جو تھیں یہ ان کانفلکٹس کے اندر جو ممالک ان کا ساتھ دے رہے تھے، they were transmitting a lot of economic support to them, a lot of political support to their ideologies and their regimes. لیکن جو ممالک ان کے باہر تھے، ان دو بلاکس کے باہر جو ممالک اویلیبل تھے، ان کے لیے بہت سارے پرابلمس تھے. and they were considered as the third world countries. as الفریڈ سووی نے کہا ہے کہ یہ وہ ممالک تھے جو ان بلاکس کے علاوہ تھے. تو ان کی جو اندر پرابلمس ہے وہ زیادہ ہوتے گئے بجائے اس کے کہ ان کو ایڈریس کیا جائے. اس کے علاوہ جو آفٹر ورلڈ وار ٹو جو بہت زیادہ نیشنل لبریشن کی موومنٹس چلیں، جس میں بہت سارے ممالک آزاد ہوئے. آپ اس میں سے پاکستان کو بھی لے سکتے ہیں، آپ اس میں بنگلہ دیش کو بھی لے سکتے ہیں، آپ اس میں دنیا کے اور ممالک جو کہ جن کو آزادی ملی، تو وہ ممالک بھی اس جسے آپ کہہ سکتے ہیں نان الائنڈ موومنٹس کے طور پر سامنے آئے، جن کی تعداد جو ہے وہ ڈزنز میں ہے. سو دے ور کنسیڈرڈ ایز دی تھرڈ ورلڈ کنٹریز، جن کی پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ بیکاز آف دی کولڈ وار بڑی زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. یہ ان فیکٹ they were looking for the support of these developed countries کہ یہ لوگ اپنے اس قسم کے کانفلکٹ سے فارغ ہو کے ان کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو اینی ہاؤ یہ جو پرابلم آف ڈیولپمنٹ تھا دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ کنسرن فار دی پیپل دوز ہو ور لوکنگ ایٹ دی ایشوز آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن، کہ ان ممالک کی ڈیولپمنٹ کا ایشو کیا رہا، ان ممالک کی ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو کیسے شروع کیا جا سکتا ہے. یہ ان کے لیے ایک امپورٹنٹ کنسرن کے طور پر سامنے آیا. A group of 77 countries جو کہ نان الائنڈ کنٹریز تھے، جو کہ ان دونوں بلاکس کے علاوہ جو ممالک بن رہے تھے ان کو نان الائنڈ کنٹریز کا نام دیا گیا. They got together اور انہوں نے جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے اس چیز کو سوچنا شروع کر دیا کہ چونکہ ہم اس کولڈ وار کا حصہ نہیں ہیں تو جس کی وجہ سے وی آر بیڈلی افیکٹڈ. سو دے سیٹ ٹوگیدر، دے ڈسکسڈ اینڈ دے had certain issues that they shared with each other.
اور فائنلی ان 1964 ایک نان الائنڈ موومنٹس کے حوالے سے جس کو نام کہا گیا NAM نان الائنڈ موومنٹ، جس میں 77 کنٹریز نے حصہ لیا اینڈ دے شیئر دیئر تھاٹس اباؤٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پولیٹیکل جو ایشوز تھے، جو کلچرل ایشوز تھے، ان کو ڈسکس کیا. UN کے پلیٹ فارم پہ اپنے ایشوز کو انہوں نے ریز کیا، اور اکنامک جسٹس اور سسٹم آف ایکویلٹی آف اکنامک ریسورسز، یونیورسل گلوبل اکنامک ریسورسز، اس کے حوالے سے ان لوگوں نے اپنے پوائنٹس اور اپنے کنسرنز ریز کیے اور ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی. جو ورلڈ اوور ریسورسز اویلیبل ہیں ان کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے، سوشل جسٹس کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ان کے ساورنٹی کے ایشوز تھے ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے، یا ان کے ایشوز انفیکٹ ہیں کیا، اور ان کے رائٹ ٹو پرسو دی پروگریسو سوشل ٹرانسفارمیشن فرام این انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹ ٹو اے ڈیولپڈ ون، فرام این بیکورڈ اسٹیٹ ٹو اے ماڈرن اسٹیٹ، یہ کیسے ایڈریس ہوں. ان ایشوز کے حوالے سے انہوں نے ڈیبیٹس کی، ان ایشوز کے حوالے سے انہوں نے ڈسکشنس کی، اور انہوں نے اپنے گولز کو بھی ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ان ٹرمز آف انٹرنیشنل ریلیشنز، بیکاز there were two very clearly defined blocks in the world. اب ان کے لیے ایک ایشو یہ بن گیا کہ اگر وہ کسی ایک کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کر رہے تھے تو they were becoming an enemy of the other, while they were otherwise part of the non-aligned movement. ایک non-aligned countries کے طور پر سامنے آ رہے تھے. تو this was basically concern for all of them to redefine certain things for themselves in political terms. Similarly جو economic transformation تھی، جو social transformation تھی، ان ایشوز کو بھی ان لوگوں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی. اسی موقع پہ ایک جو سلسلہ وہاں پہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا کہ نیو ورلڈ اکنامک آرڈر جو ہے وہ ڈیفائن کیا جانا چاہیے کہ کون سا ممالک کس سٹیج پہ ہے اور ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف اکنامک ریسورسز کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ جو نیو ورلڈ اکنامک آرڈر تھا اس حوالے سے ڈیبیٹس شروع ہوئیں، لیکن ان ڈیبیٹس کے حوالے سے یہاں پر یہ کنسرن بڑا امپورٹنٹ سامنے آیا کہ اٹ شوڈ ناٹ بی اونلی نیو ورلڈ اکنامک آرڈر، دیٹ شوڈ آلسو بی انڈر ٹیکنگ انفارمیشن انٹو اٹس ایمبیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجائے اس کو نیو ورلڈ اکنامک آرڈر کہا جائے، اس کو نیو ورلڈ اکنامک اینڈ انفارمیشن آرڈر کہا جائے. لیکن پھر بعد میں اس کو پھر اس طرح سے ٹرانسفارم کیا کہ نیو ورلڈ انفارمیشن آرڈر کے طور پر یہ چیز سامنے آئی، اور اس پہ پھر دنیا کے ان ممالک نے غور و خوض کرنا شروع کیا کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں پرائمریلی دے آر پارٹ آف دیز ٹو بلاکس، ان کی طرف سے ہی میجر جو کمیونیکیشن ہے وہ ہو رہی ہے ان تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو. تو ان کمیونیکیشن کے ان کے جو میسیجز ہیں، ان کے جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، ان کے سینٹرز ان ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ پاس ہیں، تو لہٰذا دے آر ناٹ ایڈریسنگ دا پرابلمز آف دیز انڈر ڈیولپ کنٹریز. اکنامکلی ڈپرائیو کنٹری اور ڈپریس کنٹریز کی طرف ان کا فوکس نہیں ہے. تو اس لیے ایک اور انفارمیشن آرڈر جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ان کے انڈیجنس پرابلم کو بھی ریزالو کرے، ان کے ان ایشوز کو بھی ایڈریس کرے جن کو یہ ان کنٹریز، ان ڈیولپ کنٹریز کے میڈیا ایڈریس نہیں کر پا رہے. بیکاز میڈیا آر انسٹیٹیوشنز، ان فیکٹ میڈیا آر ٹیکنالوجیکل انسٹیٹیوشن. جو ٹیکنالوجی کے جو سینٹرز تھے وہ یہ ڈیولپ نیشنز تھیں. تو ان ڈیولپ نیشنز کی جو پریورٹیز تھیں ان پریورٹیز لسٹ پر کہیں بھی یہ جو انڈر ڈیولپڈ اور اکنامکلی ڈپریسڈ کنٹریز تھے یہ نہیں آ رہے تھے، ان کے ایشوز ایڈریس نہیں ہو پا رہے تھے. آن دی ادر ہینڈ ایک اور بڑا پرابلم سامنے یہ آ رہا تھا، چونکہ یہ ڈیولپ کنٹریز اپنی لینگویج کے اندر اور اپنے کلچرز کو پروموٹ کرنے کے لیے تمام چیزیں بنا رہی تھیں. تو ایسی صورتحال میں ان کی جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کا ایک کلچرل، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ٹرانسفارمیشن شروع تھی. ان کے اپنے جو انڈیجنس کلچرز تھے وہ ڈسٹرائے ہو رہے تھے، ان کی لینگویجز جو ہیں نا وہ ختم ہو رہی تھیں آہستہ آہستہ. تو ایسی صورتحال میں یہ بڑا امپورٹنٹلی دیٹ واز فیلڈ بائی دا کنٹریز وچ ور پارٹ آف پرائمرلی نان الائنڈ موومنٹ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دس شوڈ بی ڈسکس سم ویئر، اور اس کو یونائٹڈ نیشنز کے علاوہ کوئی بہتر فورم شاید نہیں ہو سکتا، تو ان کے پلیٹ فارم پہ ان کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، اور اس کے حوالے سے مختلف جو ریکمنڈیشنز ہو سکتی ہیں سو دیٹ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں دے شوڈ بی ایبل ٹو فوکس اوور دی ایشوز آف انڈر ڈیولپ کنٹریز ایٹ دا سیم ٹائم. اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے یونیسکو کے پلیٹ فارم سے ایک کمیشن بنایا گیا،
اس کمیشن کو سین میکبرائڈ جو کہ ایک نوبل ایوارڈ ونر بھی ہیں، ان کے تحت ایک کمیشن بنایا گیا. اس وقت اس کمیشن کے جو مین آبجیکٹیوز تھے وہ پرابلمز اور جو ایشوز آف کمیونیکیشن ہیں، انفارمیشن ہے، ان کو اسٹڈی کیا جائے اور اس کے اندر جو انجسٹسز اور انیکویلٹیز پائی جاتی ہیں، بیکاز کہ ان قسم کے انجسٹسز اور انیکویلٹیز کے جو اثرات ہیں، جو نیگیٹو اس کے فال آؤٹس ہیں، وہ انڈر ڈیولپ کنٹریز پر بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو ایک کمیشن یونیسکو کے پلیٹ فارم پر ایک اسٹیبلش کیا گیا اور اس کمیشن کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ ان پرابلمس کو، ان کمیونیکیشن پرابلمس کو اسٹڈی کریں گے اور ان انجسٹسز کو اسٹڈی کریں گے. اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ ایک آؤٹ لائن تیار کی گئی. ان آؤٹ لائن کے تحت یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی اور اس کی ریکمنڈیشنز کو پھر فالو کیا جائے گا. اور یونیسکو واز سپوز ٹو پرووائڈ اسپانسرشپ ٹو دس کمیشن اور ان کی ریکمنڈیشنز کو پھر جنرل اسمبلی میں پیش کیا جانا تھا. تو اس کے حوالے سے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایفرٹس ہوں گی اور پھر اسی کمیونیکیشن نے آفٹر سم ٹائم 1982 کے اندر ایک اپنی رپورٹ پیش کی جس کو میک برائڈ کمیشن رپورٹ بھی کہا جاتا ہے. اس میک برائڈ کمیشن رپورٹ کا جو ٹائٹل تھا ون ورلڈ مینی وائسز اس کا ٹائٹل تھا. اس کے تحت ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں بڑے کمپریہنسولی جو پرابلمز انڈر ڈیولپ کنٹریز سفر کر رہے ہیں بیکاز آف دی کنٹرول آف آل دا سورسز آف انفارمیشن اینڈ چینلز آف انفارمیشن ان دی ہینڈز آف ڈیولپ کنٹریز. انڈر ڈیولپ کنٹریز جو پرابلم فیس کر رہے ہیں ان کو اسٹڈی کیا گیا، اس کے حوالے سے ان کے سولوشنز پریزنٹ کیے گئے سو دیٹ ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے فار انڈر ڈیولپ کنٹریز بھی شروع رہ سکے. اور ڈیولپمنٹ شوڈ ناٹ بی اونلی کنفائنڈ ٹو اونلی آلریڈی ڈیولپ کنٹریز. تو اس حوالے سے بڑے کنسرن شو کیے گئے. ہمارے آگے ایک لیکچر میں ہم اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ میک برائڈ کمیشن رپورٹ کیا ہے اور میک برائڈ کمیشن رپورٹ نے نیو ورلڈ انفارمیشن آرڈر پہ کس قسم کی ریکمنڈیشنز دیں، کن پرابلمس کو اسٹڈی کیا اور کیا اس کے سولوشنز انہوں نے پیش کیے. اس پر ہم ایک سیپریٹ ڈیبیٹ کریں گے. لیکن آج ہمارا جو فوکس ہے وہ اس پوائنٹ پہ ہی رہے گا کہ اس انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی سسٹم میں جہاں پر جو انٹرنیشنل میڈیا ہیں وہ کیسے ڈیولپمنٹ کاز کر سکتے ہیں اور ان کنٹریز کے لیے جو کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ڈیولپمنٹ کس قسم کی ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے اہم بات ہمارے لیے اس وقت اس پوائنٹ پہ یہ ہے کہ ہم ذرا اس چیز کو تو ڈیفائن کریں کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے. ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں، اس کی کوئی ڈیفینیشن دیے بغیر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈیولپمنٹ از دا موسٹ انٹریکٹ فینومینن، اس کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے، ایک بہت کمپلیکس کانسیپٹ ہے. اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یقیناً ہمیں بڑی زیادہ محنت کرنے کی شاید ضرورت ہو. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہر ایک شخص اپنے پرسپیکٹو میں ڈیولپمنٹ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. فار انسٹنس اگر میں کسی ایک اکانومسٹ کے پرسپیکٹو میں ڈیولپمنٹ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو وہ شاید یہ بتائے کہ ایکومولیشن آف ویلتھ، ہائر سوشل ہائر پر کیپٹا انکم یا سیونگز کا انکریز ہو جانا یا پروڈکٹیوٹی ریٹ کا بڑھ جانا یا سوسائٹی کے اندر جو کسی بھی ایک ملک کے اندر جو ان کی کیپٹل مارکیٹس ہیں، بینکس ہیں، ان کا اسٹرانگ ہو جانا، جو اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا اسٹرانگ فوٹنگ پہ آ جانا، ایک سسٹم کو فالو کرنا، یہ شاید ڈیولپمنٹ ہو. تو دس وڈ بی آل، آئی مین دس ڈیفینیشن وڈ آل بی ان فیکٹ دی ریفلیکشن آف این اکانومسٹ اونلی. اس میں سوسائٹی، اس میں انفارمیشن، اس میں جو سوشل سٹرکچرز ہیں وہ شاید کوئی رول پلے ہی نہیں کر رہے. اس کی پرائمریلی وجہ یہ ہے کہ دس ہیز بین گیون بائی این اکانومسٹ. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یقیناً ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ اگر اکانومسٹ کو دیں تو وہ اپنے پرسپیکٹو میں اس طرح سے ڈیفائن کرے گا. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ اگر کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، اگر ہم اس کو دیں کہ آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے، تو پولیٹیکل سائنٹسٹ ڈیولپمنٹ کو کیسے ڈیفائن کرے گا؟ پولیٹیکل سائنٹسٹ کی جو ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن ہوگی یقیناً وہ کچھ اس قسم کی ہوگی کہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی اسٹرینتھ بڑھنی چاہیے، ماسز کو پولیٹیکلی وائز ہونا چاہیے. دے شوڈ بی ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان آل پولیٹیکل ڈیسیژنز. دے شوڈ بی ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان دی پولیٹیکل سوشلائزیشن آف دا سوسائٹی. تو ان کے لیے جو ایشوز آف پالیٹکس ہیں، لوگوں کی پولیٹیکل ایشوز پہ گرپ
لوگوں کا نالج آن پولیٹیکل ایشوز، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کا اسٹرانگ ہو جانا، ملک کے اندر کسی ایک پولیٹیکل سسٹم کا اسٹیبلش ہو جانا اور اس پر ایک ایگریمنٹ تمام کارنر سے آ جانا، ان کے ریلیشن شپ ود دی نیبرنگ کنٹریز بہتر ہو جانا، شاید ان کی نظر میں ڈیولپمنٹ اس چیز کو کہیں گے کہ کوئی ملک پولیٹیکلی اسٹیبلش ہو جائے تو وہ ڈیولپمنٹ کی کسی سٹیج پہ پہنچ جائے گا. اور زیادہ ڈیولپ ہو جانا مینس کہ زیادہ پولیٹیکلی وائز ہو جانا یا پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا اسٹرانگ ہو جانا، وہ پولیٹیکل ٹرمز کے اندر مے بی کہ شاید ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن ہو. سملرلی اگر ہم کسی ایک سوشل سائنٹسٹ کسی ایک سوشالوجسٹ سے پوچھنے کی کوشش کریں کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے، تو لیٹس سی وٹ ڈز ہی ٹاک اباؤٹ ڈیولپمنٹ. کوئی سوشالوجسٹ ہو سکتا ہے کہ جب ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے ڈیولپمنٹ کو تو وہ سوشل انسٹیٹیوشن کو سوشل چینج کے لیے اسپیس کا زیادہ ہو جانا، ماڈرن ٹیکنالوجی کی ایکسیپٹنس کو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کا نام دے. سوسائٹی کے اندر بگٹری زیادہ ہوگی، نیرو مائنڈیڈنیس زیادہ ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ڈیولپمنٹ کاز نہ ہو سکے. تو لوگوں کا وسیع دماغ ہو جانا، سوسائٹی کے اندر اس کے کلچر کا اسٹرانگ ہو جانا، سوشل اور کلچرل بیس کا بڑھ جانا، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو سوشالوجسٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ کو جب ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے حوالے سے بات کرے. ہو سکتا ہے کہ ایک سوشالوجسٹ یہ بھی ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن میں لے کے آئے کہ جو ویریس سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں آپ کی فیملی ہے، جس میں آپ کے پیئر گروپس ہیں، جس میں آپ کی پولیٹیکل ہے، جس میں آپ کی ایجوکیشن ہے، یہ ان کا اسٹرانگ ہو جانا، ان کا سسٹم کے اندر بہتر ہو جانا شاید ڈیولپمنٹ کاز کرے گا. اور زیادہ بہتر ہونا زیادہ ڈیولپڈ ہونے کے مترادف ہوگا. تو میرے خیال کے مطابق آپ جس قسم کے بھی بیک گراؤنڈ کے شخص سے آپ بات کریں گے، یو ول سی دیٹ ہی وڈ بی گیونگ a different definition, and that definition would be on the basis of kind of knowledge he acquires. تو جو جس کا نالج ہوگا اس کے مطابق اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے جب میں ان دا بگننگ جب یہ کہہ رہا تھا کہ what is development، تو شاید میں اس کو اس صورت میں کہہ رہا تھا کہ development is very intricate phenomenon. Development is one of the most complex phenomenon in social sciences. جس کو ڈیفائن کرنے کی بات کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ بڑے ٹائم اس پہ لگ جائے اور شاید ہم اس کے باوجود بھی کسی کنسنسس کی طرف نہ پہنچیں. اگر آپ کسی ایک کمیونیکیشن کے اسکالر سے پوچھیں کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے تو ہی وڈ ڈیفینیٹلی بی ڈیفائننگ اٹ ان دی کمیونیکیشن پرسپیکٹو. وہ شاید آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ جس ملک کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی، جس ملک کے اندر فریڈم آف اوپینین ہوگی، جس ملک کے اندر میڈیا ڈیولپ ہو رہا ہوگا، وہاں پر سوسائٹی اوور آل ڈیولپ ہو رہی ہوگی. بیکاز کہ میڈیا آر سینٹرل ٹو دی آل سوشل institutions of a society, whether this is economy, whether this is polity, whether this is education, whether this is family، یا اس کے علاوہ باقی جو ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں میڈیا ایک سینٹرل رول پلے کرتا ہے. میڈیا افیکٹس ایکٹیویٹیز آف آل دی سوشل انسٹیٹیوشنز، بیکاز کہ کوئی بھی سوشل انسٹیٹیوشن آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ سارے سوشل انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر کوئی پرابلم پالیٹک کے اندر آتا ہے تو دیٹ برنگس پرابلم ان دی اکانومی ایز ویل. اگر گورنمنٹ کے اندر کوئی چینج آتی ہے تو دیٹ برنگس ڈاؤن یور مارکیٹس. تو یہ دونوں آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. اور اگر میڈیا ان پولیٹیکل پرابلمس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے تو آف کورس دیٹ کین برنگ اباؤٹ اے پرابلم ان یور اوور آل سوشل اسٹرکچرز. وہ آپ کی اکانومی، ایجوکیشن اور باقی اسٹرکچرز کو بھی ڈیفینیٹلی افیکٹ کرے گا. ان اے شارٹ ٹرم اگر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ میڈیا کے اسکالر شاید یہ بتائیں آپ کو کہ جو ڈیولپمنٹ کسی ایک ملک نے شاید صدیوں میں اچیو کی ہے، نو ود دی ہیلپ آف میڈیا you would be able to achieve that development probably in decades, maybe in years. Similarly اگر میں ایک کوٹ کرنے کی کوشش کروں کہ ایک جرمن اسکالر سے جب میں نے ڈسکشن میں پوچھا کہ آپ کی جو ڈیفینیشن آف ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے، تو کیا اس کو آپ کہیں پر نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ بیکاز his definition was somewhat like that کہ جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی انسان کو جو نیچر کا سرویچوڈ ہے، نیچر کی جو
ایک طرح سے پابندی ہیں ان سے انسان کو باہر لے جاتا ہے, انسان کو ٹیکنالوجیکلی ڈیولپ کرتا ہے, فرام اے اسٹیٹ آف بیکورڈ ٹو اسٹیٹ آف ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. یا اس کے علاوہ ہمارے جو اور ایشوز ہو سکتے ہیں جس میں ویک سوشل اسٹرکچرز ہیں, ویک سوشل اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان سے ہم اسٹرانگ سوشل انسٹیٹیوشنز کی طرف ہم جاتے ہیں. تو دس آل کمپلیکس از ان فیکٹ, دس آل مکس از ان فیکٹ ڈیولپمنٹ. تو دس واز اے ویری کمپلیکس ڈیفینیشن. تو جب میں نے اسے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کی کوئی لسٹ فارم بھی ہو سکتی ہے, تو ہی واز انیبل ٹو لیٹ می نو دیٹ دیر از اینی لسٹ فارم آف development definition. But once I talk with this issue with a Japanese scholar, جب میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے, تو کین یو ڈیفائن اٹ ان ون سینٹینس, تو وہ مجھے اس طرح سے جواب دیتا ہے کہ یس آئی وڈ بی ایبل ٹو پرابلی ڈیفائن اٹ ان ون سینٹینس. اور پھر آگے وہ بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرابلی آئی کین ڈیفائن ڈیولپمنٹ ان جسٹ ون ورڈ, اینڈ دیٹ از ایجوکیشن. تو اب دیکھیں کہ جو مختلف اسکالرز ہیں وہ مختلف طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایون اے جیپنیز اسکالر یہ کہہ رہا ہے کہ ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ دیز آر سینونیمس ٹو ایچ ادر. اب یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں, یا ایک دوسرے کے لیے سینونیمسلی کیسے یوز ہو سکتے ہیں. یہاں پہ دو لفظ اگر ہم لیں, ایک ہے لٹریسی اور دوسری ہے ایجوکیشن. لٹریسی کسی ملک کا اگر ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ملک ڈیولپڈ ہو, لیکن یہاں پر ہم ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس میں بیسیکلی یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, جو وہ جیپنیز اسکالر مجھے جب وہ اپنی ایکسپلینیشن دے رہا تھا تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا ان فیکٹ کہ ایجوکیشن سے مراد ایجوکیٹڈ بیہیویئر ہے. یو مے بی اے ویری highly literate person, but if your behavior is not an educated behavior, so you cannot be considered as an educated one. And of course, once you are not an educated, you cannot be developed. For instance, کہ آپ بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے انسان ہیں, لیکن جب آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں یا چل رہے ہیں تو آپ ٹریفک کے رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. So whether you are an educated person, a highly literate person, or a low literate person, nobody can distinguish between that, because your behavior is not that of an educated person. So in fact, education brings about a change in the behavior, and once your behavior becomes an educated one, then it causes development. So Japanese scholar basically education کے perspective میں اس کو define کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ development کیا ہے. So dear students, I would not like to make you further disturb on this, لیکن ہمیں اس چیز کے لیے اب ہمیں میرا خیال ہے کہ بڑے آسانی سے ہمیں تھوڑا سا کانسیپٹ مل گیا ہوگا کہ ڈیولپمنٹ ان فیکٹ ہے کیا, ڈیولپمنٹ کے ویریس جو ڈائمینشنز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. تو ان تمام ڈائمینشنز کو آف کورس کمیونیکیشن بڑے آسانی سے ایڈریس کر سکتی ہے, whether that is about politics, whether that is about economy, whether that is about education, whether that is about bringing about a change in the social system. ہر لیول پہ ایجوکیشن کا, ہر لیول پہ کمیونیکیشن کا ایک رول ہے, وہ رول افیکٹولی پلے کر سکتا ہے, اینڈ دیٹ کین ہیلپ ڈیولپ اے سوسائٹی, دیٹ کین ہیلپ ڈیولپ اے کنٹری. اس لیے جو کمیونیکیشن کا رول ہے وہ ڈیولپمنٹ کی ٹرم کے اندر بڑا امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ ایک فینومینا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ سے ہماری کیا مراد ہے. میں اس فینومینا کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو میں ابھی کہہ رہا ہوں کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ. کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ از اے سوشل پروسیس بیسڈ آن ڈائلاگ using a broad range of tools and method. Communication for development is about seeking change at different levels, including listening, establishing trust, sharing knowledge and skills, building policies, debating and learning of sustained and meaningful change. Dear students, اگر آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ کا فینامنا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, تو یہاں پر یہ ایک بڑی کمپلیکس اینڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک آل رینج آف پرابلمز جو ہے نا وہ اس کے اندر آ رہے ہیں, جہاں پر اس کو ایک ملٹیپل ڈائمینشنز کے تھرو ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں پر ہم نے پرابلمس کو ہم ایڈریس بھی کر رہے ہیں, اس پہ ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں, اور ہم اس پہ کوئی سوشل چینج اور کلچرل چینج کی بات بھی کر رہے ہیں. اینڈ وی آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ ریچنگ ٹو دی سولوشن آف پرابلم تھرو ڈائلاگس, کہ ہم ڈائلاگس کی طرف جا رہے ہیں, ہم ڈائلاگ سے پھر فردر پرابلمس کے سولوشن اور ریزولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں.
تو دس از ناٹ سم تھنگ وچ از آلویز ٹاپ ڈاؤن کہ اوپر سے کسی ملک نے آپ کی مدد کی, آپ کو کچھ پیسے پرووائڈ کر دیے اور پھر اس کے بعد آپ کا پرابلم کچھ عرصے کے لیے ختم ہو گیا, لیکن جب وہ پیسے ختم ہوئے تو پرابلم دوبارہ سے سامنے آ جاتا ہے. لیکن جب ہم کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینس دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی لانگ ٹرم سولوشن آف دا پرابلمس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سسٹینیبل سولوشن آف دا پرابلمس. اور یہ سسٹینیبل سولوشنز ان فیکٹ پاسبل ہو سکتے ہیں with the help of communication. By effectively using communication, we can teach people how to address problems by themselves. Instead of giving them solution of the problem, we can teach how to resolve problems by themselves. Dear students, میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اس پہ مزید تھوڑی سی اس کے انڈرپیننگز جو تھیوریٹیکل انڈرپیننگز ہیں وہ میں آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ in fact there are two basic origins of this phenomena that how can communication be used as a tool of development. تو اس میں جو دو امپورٹنٹ جو فینومینا جو دنیا کے اندر پریویلنٹ ہیں ان میں نمبر ون تو یہ ہے جو ڈیولپمنٹ ہے دیٹ شوڈ بی فرام ٹاپ ٹو ڈاؤن, یعنی جو ٹاپ ڈاؤن اسٹرکچر ہے اس اپروچ کو بیسیکلی کنسیڈر کیا جائے ایز دا موسٹ امپورٹنٹ ون. یہ ٹاپ ڈاؤن اسٹرکچر میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ایک ڈیولپ کنٹری ہو سکتا ہے کہ کسی ایک انڈر ڈیولپ کنٹری کی مدد کریں, تو اس پر بہت ساری تھیورائزیشن اویلیبل ہیں. کسی سوسائٹی کو ایز ایک پورے لارج اسکیل پر کسی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے. عام طور پر اس کے لیے جو ماڈلز اویلیبل ہیں وہ ماڈرنائزیشن ہے یا ڈیفیوژن آف انوویشن ہے. یہ ماڈلز انفیکٹ اویلیبل ہیں اور ہم ان پہ بڑی لینتھی ڈیبیٹ کریں گے کہ ماڈرنائزیشن کیا ہے اینڈ ہاؤ کین دیٹ بی یوزڈ as one of the area of development where mass communication and where international communication can play a role into that. اس کے علاوہ ڈیفیوژن آف انوویشن کو بھی ہم ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے الگ سے کہ یہ کیا ہے, لیکن یہاں پر ہم اس کا تھوڑا سا آپ کو ایک جسٹ ٹنج آف اٹ آئی ول ٹرائی ٹو گیو ان ٹوڈیز لیکچر کہ یہ ماڈل کیا ہے جس میں پوری سوسائٹی کو ایک لارج اسکیل سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم, جہاں پر پوری سوسائٹی کو ہم ایک انڈر ڈیولپ اسٹیج سے ایک ڈیولپ اسٹیج میں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ یوزلی دس از اے ٹاپ ڈاؤن فارم آف کمیونیکیشن جس میں اوپر سے کوئی ایک چیز کسی انڈر گراؤنڈ جو لوگ اویلیبل ہیں, ماس اسکیل پہ جو لوگ اویلیبل ہیں, ہم ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس اپروچ کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو آپ لارج اسکیل پر ڈیولپ کرنے کی بجائے اور کیونکہ سوسائٹیز کے اندر بڑے ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل دے آر لیونگ ٹوگیدر, ان کے اندر بڑے ڈفرینٹ گروپس ہیں, ان کے بڑے ڈفرینٹ کلچرز ہیں اور ان کے لینگویجز ڈفرینٹ ہیں, ان کے پرابلمس کی نوعیت ڈفرینٹ ہے اور کسی ایک پرابلم کی گریوٹی ڈفرینٹ ہے. تو ہم کوئی ایک سولوشن فار لارج اسکیل سوسائٹی جو ہے وہ ہم شاید پیش نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جو سوسائٹی ہے دے آر اویلیبل ان پہ, اس میں جو گروپس آف پیپل ہیں دے لیو ان ڈفرنٹ کائنڈ آف فارمیشنز, وہ ڈفرنٹ فارمیشن ڈفرنٹ سیٹ آف پرابلمس کے ساتھ رہ رہی ہیں. تو وی ہیو ٹو ایڈریس دیئر پرابلمز لوکلی with the help of locally available means of communication, by knowing their problems first and then by putting up those solutions for problems. اب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جس کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کے پرابلمس کو آپ سالو کریں, آپ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ہاؤ کین دے سالو دیئر پرابلمس, بٹ یو شوڈ بی دیئر ایز دیئر مینٹر, یو شوڈ بی دیئر ایز دا ون ہو ہیز ٹو ہیلپ دیم ان ریزالونگ دیئر پرابلمس. تو بچے کو بجائے اس کے کہ سارا وقت آپ گود میں اٹھا کے رکھیں, یو ٹرائی ٹو میک ہم رن اینڈ ٹرائی ٹو میک ہم واک ہم سیلف. تو جب اس کو آپ اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو پھر وہ آپ کی ایبسنس میں بھی چلتا رہے گا. یہی اپروچ جو ہے وہ سیکنڈ اپروچ ہے جس کو ہم پارٹیسپیٹری اپروچ بھی کہتے ہیں, جس کو ہم اپروچ آف امپاورمنٹ بھی کہتے ہیں. تو کمیونیکیشن ایک سورس کے طور پر, ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے ان دونوں کے لیے, لیکن ایک میں ٹاپ ڈاؤن اسٹرکچر ہے جہاں پر آپ سارے پرابلمس کو ٹوٹیلٹی میں کسی ایک فارم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک دوسرا جو اسٹرکچر ہے وہ پارٹیسپیٹری ہے, اٹ از مور ہاریزنٹل, جس میں سوسائٹی کو ان کے پرابلم جو اسپیسیفک پرابلمز ہیں ان اسپیسیفک پرابلمس کو ڈیٹیلڈ انالیسس کے بعد ان پرابلمس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ دونوں ڈفرینٹ اپروچز ہیں, لیکن ہمارے لیے یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے سامنے کہ کیا یہ دونوں ایکسکلوسیو ہیں
in terms of that they are not having any kind of overarching approaches in them, یعنی ان کے اندر کوئی ایسے ایک دوسرے کے اندر شاید کوئی کہیں پر مکس نہیں ہو رہی یا بالکل آل ٹوگیدر ایگزاسٹیولی ایکسکلوسیو ہیں. اس چیز کو ذرا ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو میں پہلی اپروچ کی بات کر رہا تھا جس میں ہم یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماڈرنائزیشن یا ایک ڈیفیوژن ماڈل ہے, اس ماڈل کی کیا ڈیٹیلز ہیں, میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا لے جانے کی کوشش کروں گا بریفلی. سب سے پہلی بات تو یہاں پہ یہ آتی ہے کہ آپ پرابلم کو ان ٹوٹیلٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کسی بھی ایک ماس اسکیل سوسائٹی کا جو پرابلم ہے, فار انسٹنس کہ اگر ہم یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ڈرنکنگ واٹر کا ایک پرابلم ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کلین ڈرنکنگ واٹر اویلیبل نہیں ہے, واٹر جو ہے وہ پالوٹیڈ ہے, کنٹامینیٹڈ ہے. اب اگر اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں تو اس کی نیچر پھر کچھ اس قسم کی ہوگی کہ میس میڈیا ہم استعمال کریں گے, پرنٹ جرنلزم استعمال کریں گے, الیکٹرانک جرنلزم ہم استعمال کریں گے, مختلف جو میڈیا آف کمیونیکیشن ان سب کو استعمال کریں گے اور لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو پانی وہ استعمال کر رہے ہیں وہ پانی کنٹامینیٹڈ واٹر ہے, اس کنٹامینیٹڈ واٹر سے بہت ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور ان بیماریوں کے متعلق بھی ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو جب یہ ٹاپ سے ڈاؤن کی طرف ایک طرح سے ورٹیکل جب کمیونیکیشن ہوگی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اس خاص وقت پہ جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ کمیونیکیشن پراپرلی نہ پہنچے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ تمام کمیونیکیشن جو آپ دے رہے ہیں وہ تمام لوگوں تک پہنچ گئی ہیں تو پرابلم آپ یہاں پہ بھی آتا ہے کہ کیا ان سب کا پرابلم یکساں ہے؟ آف کورس پیپل لیونگ ان ون ایریا they would have contaminated water too, but what kind of contamination is that? Is that in industrial contamination? Is that a contamination because of kind of a problem in the soil? یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی کنٹامینیشن کی کوئی اور ریزنز ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی منرلز کی کمی پائی جا رہی ہو, جرمز ہو سکتا ہے زیادہ نہ ہوں, جبکہ دوسری سائڈ پہ جو ایریا ہے وہاں پر جو کنٹامینیشن کے ایشوز ہیں, جو کنٹامینیشن کی ڈیٹیلز ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ڈفرینٹ ہوں. Now, what kind of solution we have to present them? We cannot present a common solution to both of the places. اور اس طریقے سے اگر ہم ماس اسکیل پہ چیزوں کو لے جانے کی کوشش کریں تو شاید ہمیں نظر آئے گا کہ ایک بڑے ملک کے اندر کنٹامینیشن کی بڑی ریزنز ہو سکتی ہیں. تو آف کورس یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو دین put up one single solution for this one problem. Rather, you will have to address to all the problems, this problem from all the aspects. اور اس کے سولوشنز یقیناً بڑے ڈفرینٹ نکل رہے ہوں گے. تو لہٰذا اس صورتحال میں جو ٹاپ ڈاؤن اسٹرکچر ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سوسائٹیز کے اندر اپلیکیبل نہ ہو, کیونکہ سوسائٹی جو ہے اس کی بہت زیادہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامکلی کچھ لوگ پور ہیں, اکنامکلی دوسرے لوگ رچ ہیں, کلچرلی ہم لوگ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. تو سوسائٹی کی یہ جو اسٹریٹیفیکیشن ہے چاہے وہ اکنامک فارم کے اندر ہے یا ڈفرینٹ کلچر کے حوالے سے ہے یا فیسلٹیز کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, تو ان کے حوالے سے ہم کوئی ایک جیسا شاید سولوشن پیش نہ کر سکیں. اور ہمارے پاس جو انفارمیشن اباؤٹ دا پرابلم ہوگی یقیناً وہ بھی بڑی لمیٹڈ انفارمیشن ہوگی اور اس کے جو سولوشن ہوں گے وہ بھی یقیناً بڑے لمیٹڈ ہوں گے, جبکہ پرابلم کا اسکیل بھی بڑا ہے اور سولوشن جو ہیں وہ بھی بڑی ورائٹی آف فارم کے اندر پائے جا رہے ہیں. تو ہمارا جو گول ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم کوئی ایک ڈیولپمنٹ اورینٹڈ سولوشن دے سکیں جو لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ کاز کر سکیں, ان کا یہ مسئلہ حل کر سکیں. تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایک بہتر فارم کے اندر کوئی سولوشن پیش نہ کر سکیں. لیکن ایسی سوسائٹیز جو کہ بڑی کامن بلیو اور ان کے کلچر کے اندر بھی سملیرٹیز زیادہ ہیں, ان کے پرابلمس کی جو نیچر ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہے, تو ایسی صورتحال میں یہ ماڈل جو کہ ایک ٹاپ ڈاؤن اسٹرکچر ہے شاید وہاں پہ قابل قبول ہو اور وہاں پہ یہ ایکسیپٹڈ فارم کے اندر پایا جا رہا ہو. اگر اس کو آپ 1950s اور 1960s اور ایون 70s بھی اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری تھیریز اس پہ جنم لے چکی ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ کے ایشوز کو اس طرح سے ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے تھرو کیسے کاز ہو سکتی ہے, اور اس میں میس میڈیا کو یوز کیا گیا ہے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اتنے ریمارکیبل ریزلٹس فارم میں نہیں سامنے آئے, ایسے ریزلٹس سامنے نہیں آئے جو ان سوسائٹیز کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کر سکیں.
لیکن اگر اس کی دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں، جو سیکنڈ ماڈل ہے وہ انفیکٹ پیش جب کیا گیا تو اس کو اس تناظر میں ہی پیش کیا گیا کہ جو ٹاپ ڈاؤن سٹرکچر تھا کمیونیکیشن کا، جو ڈیولپمنٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے، وہ شاید اتنی زیادہ سکسیسز اس پہ نہیں مل پائیں، یا شاید اس کے فیلئرز زیادہ تھے. اس حوالے سے یہ دوسرے ماڈل کی طرف پھر ایک دنیا کی اس کی طرف توجہ گئی، اور اس پہ پھر زیادہ ریسرچز بھی ہوئیں، اور آج کل وہ ایک امپورٹنٹ ماڈل کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. جو سیکنڈ ماڈل ہے وہ انفیکٹ ایک پارٹیسپیٹری ماڈل ہے، جس میں امپاورمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، جس میں لوگوں کے امپاورمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ دے شوڈ ٹیک اسٹیپس فار دیئر اون ڈیولپمنٹ. وہ جب ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے تو یہاں پر پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن کسی ایک اسمال اسکیل پہ ہوتی ہے. اس میں ہم کسی ماس آف سوسائٹی کی بات نہیں کرتے، ہم کسی اسمال اسکیل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. فار انسٹنس اگر میں اس کی ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں تو اگر ہم راول پنڈی کے کسی ایک دیہات کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ کسی ایک ولیج کے اندر راول پنڈی میں واٹر کنٹامینیشن کا پرابلم ہے، تو وی ہیو ٹو اسٹڈی دیٹ پرابلم کہ واٹر کنٹامینیشن کس وجہ سے ہو رہا ہے. اس کی وجوہات کو جاننے کے بعد یقیناً وی کین ایزیلی فائنڈ آؤٹ دا سولوشن فار میکنگ دیٹ واٹر کلین. اب جو کلین واٹر کے حوالے سے ہمارے پاس سولوشن ہو سکتے ہیں، وہ سولوشن لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ان سولوشنز کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بجائے اس کے کہ یو پرووائڈ دیم the clean drinking water, rather you have to educate people on them. اب یہاں پہ جب میں ایجوکیٹ کی بات کرتا ہوں تو وہ ڈیفینیشن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ایجوکیشن سے میری مراد بیہیویئرل چینج ہے. انڈیویجول کا اس پروسیس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس کے پرابلم کا اپنے پرابلم کو خود ایڈریس کرنا ہے. اس پرابلم کی ریکگنیشن ان کے لیے میرے خیال کے مطابق امپورٹنٹ ٹارگٹ ہے، جس کو ہم جو سیکنڈ ماڈل جو پارٹیسپیٹری ماڈل لے رہے ہیں. یہ بیسیکلی وہ جو اسٹرکچر انیکویلٹیز ہیں یہ ان سے اوپر ہو کے جا رہا ہے. دس از آف کورس نالج اورینٹیڈ بٹ لوکل نالج اورینٹیڈ، کہ وہاں پر اس پرابلم کا نالج کیا ہے، اس پرابلم کے کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ ان کو ایجوکیٹ کرنا اور اس کے لیے ان کو تیار کرنا، یہ امپورٹنٹ ایشو کے طور پر سامنے آیا ہے. اور اب اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کی بہت ساری جو این جی اوز ہیں یا انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس پارٹیسپیٹری ماڈل پہ عمل کر رہی ہیں اور اپنی تمام ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز وہ اس ماڈل کے پرسپیکٹو میں ڈیزائن کر رہے ہیں. آپ یونیسیف کی ایگزامپل لے سکتے ہیں، آپ یونیسکو کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. اگر میں ان میں سے ایک ایگزامپل جو کہ ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تھی یا ایک ڈیولپمنٹ کی جو کمپین تھی وہ چلائی گئی تھی ان سم پارٹ آف افریقہ، اگر میں اس کی آپ کو ایگزامپل دوں تو پرابلی یو وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ویل. ایک کسی علاقے کے اندر، افریقہ کے اندر، وہاں پر بچے جو ہے وہ مال نارشمنٹ کا شکار تھے. ان بچوں کو پراپرلی ان کی جو ہائٹس تھیں وہ کم رہ رہی تھیں. دے ور وکٹم آف اے لاٹ مینی ڈیزیزز. اس کی وجہ بیسیکلی یہ تھی کہ ان کے اپنا جو انٹرنل ڈیفense میکنزم ہے وہ پراپرلی گرو نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کی گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے بہت جلد وہ وکٹم آف ویریس ڈیزیزز ہو جاتے تھے. ہاسپٹلز میں بچوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، پیٹ کی بیماریاں بھی ان کے اندر پیدا ہو رہی تھیں، ان کی ہڈیاں بھی پراپر ڈیولپ نہیں ہو پا رہی تھیں، اور اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ بڑی ارلی ایج کے اندر بچوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی. تو جب اس پرابلم کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں بڑے چیزیں سامنے آئیں کہ بیسیکلی پرابلم واز ان دیئر فوڈ، کہ فوڈ میں بہت ساری ایسے ایلیمنٹس تھے جو کہ نیسیسریلی اسینشلی بھی پارٹ آف چائلڈ فوڈ، وہ اندر اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے اندر بہت ساری فزیکل پرابلمس پیدا ہو رہے تھے، اور اس کی وجہ سے بچوں کا ڈیتھ ریشو اور ان کی جو فزیکل بینگ ہے وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہو رہی تھی. تو اس پر یونائٹڈ نیشنز نے کیا کیا کہ بہت زیادہ ایڈ دینا شروع کر دی، ان کو وہ فوڈ سپلیمنٹس دینا شروع کر دیے جن کی وجہ سے ان کے اندر یہ بیماریاں آ رہی تھیں. تو ان فوڈ سپلیمنٹس کو لینے کے بعد وہاں پر بڑے سبسٹینشلی ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جو گراف تھا وہ لو ہوا. ہاسپٹلز میں جانے والے بچوں کا جو ڈیتھ ریٹ تھا، جو مورٹیلٹی ریٹ تھا بچوں میں، وہ بھی ڈراپ ہوا. اینڈ دس وے سکسیسز جو ہے نا وہ حاصل ہوئیں. لیکن جب اس کمپین کو
ختم کر دیا گیا. یہ جو ایڈ فارم میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اس علاقے کو مختلف فوڈ سپلیمنٹس جا رہے تھے, جب یہ بند کر دیے گئے تو آفٹر فیو ایئرز پھر دوبارہ سے اس پرابلم میں اس علاقے کے اندر جنم لینا شروع کر دیا. اب جب یہ دوبارہ سے وہاں پہ جنم لینا شروع کر دیا تو یہاں پہ پھر اس بات پہ اسکالرس کا اتفاق ہوا کہ پرابلی ہم شاید ہو سکتا ہے کہ بہت لمبے عرصے تک ان کو یہ نہ دے سکیں, لیکن امپورٹنٹ تھنگ از کہ why should not we teach the mothers that what kind of supplements they are supposed to put into the food of children so that they can properly get nourished. اب یہاں پہ بیسیکلی بجائے اس کے کہ ان کو ریڈی میڈ سولوشنس پیش کیے جائیں, اب مدرس کو اور پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا, اور یہاں پر ان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جو پرابلمز ان کے بچوں کے اندر ہیں وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہیں اور ان وجوہات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. پیرنٹس کو, مدرس کو, ان کو اس پہ ٹریننگ دی گئی کہ اپنے فوڈ سپلیمنٹس وہ جو کم ہیں ان کے بچوں کے اندر, جو فوڈ کے ایلیمنٹس, ان کو فوڈ کے اندر کون کون سی چیزوں کے تھرو جو کہ لوکلی ان کے یہاں اویلیبل ہیں وہ ان کے تھرو ان کے بچوں میں یہ پرابلمس ختم کیے جا سکتے ہیں. مدرس کو ٹرین کیا گیا, ان کو وہ فوڈ سپلیمنٹس بنانے کے لیے ان کو ٹریننگ دی گئی. جب یہ ٹریننگ دی گئی اور مدرز اس علاقے کی اور پیرنٹس اس علاقے کے اس حوالے سے وائز ہو گئے, ایجوکیٹڈ ہو گئے, ان کو اپنے اس پرابلم کا ادراک ہو گیا, تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھی اس پرابلم کو شیئر کیا, ٹرانسمٹ کیا, اور ایک طرح سے وہ جنریشن ٹو جنریشن ان کے سولوشنز بھی ٹرانسفر ہوتے رہے, اور وہاں پر جو بچوں کے حوالے سے جو بہت زیادہ پرابلمس تھے وہ پرابلمز ریڈیوس فارم کے اندر وہ سامنے آنا شروع ہوئے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ماڈل ہے جس کو ہم پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ ماڈل کہہ رہے ہیں, یہاں پر اس ماڈل میں ہم نے ان کو کچھ دیا نہیں ہے, صرف اور صرف ان کا جو پرابلم ہے اس پہ ان کو ایجوکیٹ کیا, اس پہ ان کو ٹریننگ دی, ان کے پرابلمس کے جو لوکل سولوشنز ہو سکتے ہیں وہ پیش کیے. یہاں پر کوئی انٹرنیشنل اور کوئی ماس میڈیا استعمال شاید نہ ہو رہا ہو, یہاں پر وہ میڈیا استعمال ہو رہا ہے, اس لینگویج میں ان کو میسیجز دیے جا رہے ہیں جو لوکلی وہاں پر فریلی اویلیبل ہے اور ایوری باڈی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. تو یہ ماڈل پھر دنیا کے اندر ایک سکسیس ماڈل کے طور پر, ایک سکسیس سٹوری کے طور پر سامنے آیا. تو ڈیولپمنٹ کی ان دو اپروچز کو ڈیفینیٹلی دنیا میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اور ان جب اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ آتا ہے تو اس چیز کو یقیناً مد نظر رکھا جاتا ہے کہ what kind of problems we are addressing in what kind of society. Dear students, میں اب آپ کو اس طرف لے جاتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے ویریس ایشوز کیا ہیں, ہم کن ایشوز کو عام طور پر اپنے اس قسم کی کمیونیکیشن میں جو ہم ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں تو وہ ایشوز کی نیچر کیا ہو سکتی ہے. میں ان ایشوز پہ تھوڑا سا آپ کو صرف وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہوں. فار انسٹنس کہ ڈیولپمنٹ ایشوز میں ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, جیسے آج کل اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ ہمارے یہاں ڈائبیٹکس بہت زیادہ پیشنٹس ہیں. تو اب ڈائبیٹکس کیا ہے, اس میں کس قسم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں, کس قسم کے اس کے سمٹمز ہیں, کس وجہ سے یہ کاز ہو رہی ہے, اور کس طرح سے آپ اس کو کیور کر سکتے ہیں, لوکل سولوشنز آپ کے لیے اس کے کیا ہو سکتے ہیں. سملرلی اگر ایڈز اور HIV کے حوالے سے پریونشن اور اس کے حوالے سے ایجوکیشن کی بات ہے تو یہاں پہ اس حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ کیا ہو سکتے ہیں ایشوز HIV کے یا ایڈز کے, کن وجوہات کی بنیاد پر ایڈز انفیکٹڈ بندہ ہو سکتا ہے, تو سولوشنز اس کے کیا ہیں, اس حوالے پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. سملرلی اور لائف چینجز ہو سکتی ہیں, نیوٹریشن کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں جو ایوری باڈی سفرز فرام, اور اس کے لیے جو لوکل سولوشنز اویلیبل ہیں ان پہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, جس سے کیا ہوگا کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر مورٹیلٹی ریٹ آف کورس کم ہوگا, جو ارلی چائلڈ ڈیتھس ہیں وہ کم ہو جائیں گی, اور جو ہیلتھ کے پرابلمز ہیں وہ یقیناً پھر کم ہو جائیں گے, اور اوور آل جو نیشنل بجٹ ان ہیلتھ ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر ریڈیوس فارم کے اندر سامنے آنا شروع ہو جائے گا. تو سوسائٹی ایک صحت مند سوسائٹی کے طور پر آ جائے گی, اور یقیناً ایک صحت مند سوسائٹی ہی ڈیولپ سوسائٹی کنسیڈر کی جا سکتی ہے. تو ڈیولپمنٹ میں ایک امپورٹنٹ ایشو تو یہ بنتا ہے. دوسرا جو اس حوالے سے ایشو ہے اس کو ہم گڈ گورننس کہہ سکتے ہیں, کہ یہاں پر بیسیکلی وہ ایشوز ہیں جو ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں, چاہے وہ انٹرنل لیول پہ ہیں یا ایکسٹرنل لیول پہ ہیں, لوکل لیول پہ ہیں یا نیشنل لیول پہ ہیں. ان کے حوالے سے
ایجوکیشن ہو سکتی ہے, یہاں پہ ٹرانسپیرنسیز کے ایشوز ہو سکتے ہیں. آئی مین واٹ ایور دا ڈیسیژنز آر بینگ ٹیکن ان دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, دے آر سپوز ٹو بی شیئرڈ ود دا پیپل ایز ویل. اب ان کی پیپلز کی پارٹیسپیشن ان ڈیسیجنس کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ جو ایک طرح سے انٹرنل اور ایکسٹرنل کمیونیکیشن اباؤٹ ڈیسیجنس اباؤٹ ان دا پبلک آرگنائزیشنز, ان دا پبلک باڈیز, تاکہ کرپشنز ریڈیوس ہو سکے, اور جو بندہ انفیکٹولی ایشوز کو گورن کر رہا ہے, ہی مے بی کاٹ ایٹ ٹائم, اور اس کو اکاؤنٹیبل کیا جا سکے اپنے ڈیڈس کے لیے. تو یہ جو ایشوز آف گورننس ہیں, آف کورس جہاں پر ایون ریسورسز ان ابنڈنس اویلیبل ہوں, بہت زیادہ ریسورسز بھی اویلیبل ہوں, لیکن اگر وہاں پر پور گورننس کی صورتحال ہو تو ایسی صورتحال میں وہ ملک کبھی بھی یقیناً ڈیولپ نہیں ہو سکتا. تو ایشوز آف گڈ گورننس جو ہیں, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ, اور ہم کمیونیکیشن ان پہ بھی کر کے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے اچھی گورننس جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے. پھر اگین جو ایشوز آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, کلائمیٹ چینج ہے, یہ ایک ڈیولپمنٹ ایشوز ہو سکتے ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے کہ کلائمیٹک چینجز جو اس وقت سوسائٹیز میں اور پوری دنیا اس وقت فیس کر رہی ہے, گرین ہاؤس ایفیکٹس کی صورت میں, پیپل آر سپوز ٹو بی ٹاٹ آن دیٹ, پیپل آر سپوز ٹو بی میڈ وائز آن دیٹ, دے مسٹ بی ایجوکیٹڈ آن اٹ, کہ یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ کیسے میلٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, ہم اپنے علاقوں کو جو کلین نہیں کرتے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, ڈیفارسٹیشن کیا چیزیں ہیں, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اگر کسی علاقے کے اندر ڈیفارسٹیشن ہو جائے تو کس طریقے سے وہ سیلابوں کی نظر ہو جاتا ہے, وہاں پر جو موسم ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انفیکٹ پھل پھول یہ ساری چیزیں زندگی ہیں, ان چیزوں سے جب کوئی سوسائٹیز آری ہونا شروع ہو جائے تو وہاں پر ڈیولپمنٹ نام کی چیز نہیں رہتی. تو کسی بھی سوسائٹیز کے اندر اس کا ایک بڑے امپورٹنٹ رول ہے کہ کلائمیٹ بہتر ہونا اور ڈیولپمنٹ کی جو اور انڈیکیٹرز ہیں ان کا سسٹین کرنا اس سوسائٹی کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. اس میں ایک اور اہم ایشو جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے, اور ایک پاپولر ایجوکیشن کا ہے. اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل موومنٹس لانے کی ضرورت ہے, کہ جو سوسائٹیز, جو انڈر ڈیولپ سوسائٹیز اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر ان کا ڈیٹا آپ کو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ موسٹ آف دم آر ڈو ناٹ ہیو انف, یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریمارکیبل یا ایک وائبل ان کا لٹریسی اور ایجوکیشن ریٹ نہیں ہے. تو اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یعنی ایشوز آف ایجوکیشن, ان پرابلمس کو ہائی لائٹ کرنا اور ان پرابلمس پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, ان کے سولوشنز دینا. یہ جس سوسائٹی جو ایجوکیشن کی فارم میں ڈیولپ ہوگی تو یقیناً وہ سوسائٹی ایک ڈیولپ سوسائٹی کے طور پر سامنے آئے گی. اگر میری آج کی اس لیکچر کے اگر پیچھے اگر آپ جائیں تو وہاں پر میں نے ریفر کیا تھا ایک جیپنیز اسکالر کو, who was saying that development is synonymous to education. I mean development is nothing but education. تو ہمیں اس سلوگن کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ڈیولپڈ کنٹریز بیسیکلی وہ کنٹریز ہوتے ہیں جہاں پر ماس لیول پہ ایجوکیشن اویلیبل ہو. پیپل آر ناٹ اونلی لٹریٹ, rather their behaviors are also educated one, and their behavior should also be civic one. میں اگر آگے جاؤں تو آپ کو کچھ اور اگر بیان کروں تو ایشوز آف ہیومن رائٹس ہیں. آف کورس اس پہ بھی کمپین چلانے کی ضرورت ہے, جہاں پر ہیومن رائٹس پریزروڈ ہوتے ہیں سوسائٹی میں, جن لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو یوزرپ نہ کیے جا رہے ہوں, انڈیویجولس کے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں اور ان رائٹس کو وہ ایکسرسائز کرنے میں آزاد ہو, وہ سوسائٹیز ڈیولپ سوسائٹیز کہلاتی ہیں. اگر آپ یو این کی جو انڈیکس آف ڈیولپ کنٹریز اگر آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو پرابلی یو ول ناٹ سی دیٹ آن ٹاپ آف اٹ دیر آر دا کنٹریز وچ آر ٹیکنالوجیکلی ڈیولپڈ. رادر یہ وہ ممالک ہیں جن کے یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز نہ ہونے کے برابر ہیں, جہاں پر فرٹیلٹی ریٹ بھی لو ہے, یہاں پر مورٹیلٹی ریٹ بھی لو ہے, جہاں پر ڈیتھ ریٹ بھی لو ہے, جہاں پر ایجوکیشن بھی بڑی ہائی ہے. تو انفیکٹ اور جہاں پر جو سینیٹیشن کی فیسلٹیز ہیں وہ بھی بہتر فارم کے اندر موجود ہیں. تو انفیکٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ان تمام سوشل سیکٹرز کا انفیکٹ نام ہے, جو کہ ڈیولپ کنٹریز میں آپ کو ان ابنڈنس ملتی ہیں. آپ کو وہاں پر اپرچونیٹیز ٹو ایکسپریس یور اوپینین, گڈ گورننس بھی آپ کو نظر آتی ہے, ایجوکیشن بھی بہتر نظر آتی ہے, اور ہیومن رائٹس وائلیشن جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں وہ وہاں پہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو ہیومن رائٹس جو ہے وہ ون آف دا ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو کہ ڈیولپمنٹ ایشوز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے.
سملرلی ایک اور جو ماڈرن ٹائمز کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن کی جو میکنزم ہے وہ سوسائٹیز کے اندر ہونے چاہیے. ہر سوسائٹیز کے اندر آف کورس ویریس ایتھنک گروپس ہوتے ہیں, لنگوسٹک گروپس ہوتے ہیں. اگر ان کے درمیان میں ایک ہارمنی کسی کیفیت موجود ہے, ان کے درمیان میں اگر ایک ایسی اسٹیٹ موجود ہے جہاں پر دے آر انجوائنگ ویری گڈ ریلیشنز ود ایچ ادر, تو آف کورس ان سوسائٹیز کے اندر پیس ہوگا, ان سوسائٹیز کے اندر ڈیولپمنٹ کے چانسز زیادہ ہوں گے, وہ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ کی راہ پہ چلیں گے. تو اگر کہیں پر کوئی کانفلکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کانفلکٹ کو جو ریز ہو گئے ہیں ان کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, ان کے لیے کیا میکنزمز ہوں گے, ان کی کانفلکٹ کے ریزولوشن کے کیا مختلف مینز اویلیبل ہیں, ان کو یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جن سوسائٹیز کے اندر یہ اویلیبل ہوتے ہیں وہ سوسائٹیز ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور بڑے آسانی سے مختلف ایشوز ان کے ایڈریس ہو پا رہے ہوتے ہیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے وہ بیسیکلی ہے کلچرل ہیریٹیج کے حوالے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے ماڈرنائز ہو جائیں, ہم اپنے کلچر کو پیچھے چھوڑ کے اور نئے کلچر کو اڈاپٹ کریں تو پرابلی وی ول گیٹ ڈیولپڈ اینڈ وی ول بی کنسیڈرڈ ایز ڈیولپڈ ون. نو, یہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فالٹی کانسیپٹ ہے. اس کو اب جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ شاید اس کو بائی نہیں کر رہا. اپنے کلچرل ہیریٹیج کو, اپنے کلچر کو پروٹیکشن دینا ایک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کنسیڈر کی جاتی ہے. آئی مین ایک ایسا علاقہ جہاں پر ان کا ایک اپنا رچ کلچر وہ کمپلیٹلی ایروڈ ہو کے کسی اور کلچر کو اڈاپٹ کر چکا ہے تو پرابلی ہم اس کو ڈیولپمنٹ شاید نہ کہہ سکیں. ان کی جو صدیوں پرانی کلچرل ہیبٹس ہیں یا ان کی روایات ہیں یا ان کا جو ہارڈ کلچر ہے, یعنی ہارڈ سائڈ آف دا کلچر, جس کو میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی جو آرکیٹیکچر ہے, ان کا جو آرٹ اینڈ کرافٹ ہے, اگر وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو چکا ہے اور ماڈرن چیزوں کو وہاں پہ جگہ دی گئی ہے ان جگہوں پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ ڈسٹرکشن آف ون کلچر ہے. اس طریقے سے تو دنیا کے جو کلچرز ہیں وہ ریسیڈ کرتے جائیں گے, وہ انڈر ڈیولپ ہوتے جائیں گے. جس پہ اگر آپ کو ایگزامپل دینے کی کوشش کروں تو ایک ونس آئی واز وزٹنگ اے یوروپین یونیورسٹی, تو دے ور ورکنگ آن اے پروجیکٹ, اور اس پروجیکٹ کا مین تھیم کیا تھا کہ ایک لینگویج جس کا نام تھا اورچی, یہ لینگویج بولی جا رہی تھی کسی ایک دور دراز کے پہاڑوں پہ کسی جگہ پر, اینڈ دیر وار نو بڈی لیفٹ فرام دیٹ ٹرائب جس میں یہ لینگویج بولی جا رہی تھی. سو دے ور پٹنگ ون پرٹیکولر فیملی, دیٹ واز دا لاسٹ فیملی پرابلی لیفٹ فرام دیٹ ٹرائب. تو اس کو یہ پروٹیکٹ کر رہے تھے, ان کے بچوں کو وہ وہاں پر گھر میں فیڈ کر رہے تھے. دے ور ان فیکٹ اوائڈنگ دیم ٹو کم ان کانٹیکٹ ود دی ماڈرن کلچر اینڈ دا ماڈرن سوسائٹی, اور ان کو ایک خاص آئسولیٹڈ پلیس پہ ان کو وہاں پہ نورش کیا جا رہا تھا, ڈیولپ کیا جا رہا تھا, فنڈ کیا جا رہا تھا, اور ان کی لینگویج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ترویج کے لیے اس کی ڈکشنریز بن رہی تھیں اور بے تحاشا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام ہو رہا تھا. تو دنیا کی بہت ساری ایسی لینگویجز ہیں, بہت سارے ایسے نیشنل ہیریٹیجز ہیں جو کہ کمپلیٹلی اس وقت دنیا سے وائپ آؤٹ ہو چکے ہیں. تو ہم اس کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کلچرل کا کسی ایک کلچر کا سوسائٹی سے یا دنیا سے بالکل ختم ہو جانا ہے, ایکسٹنکٹ ہو جانا ہے. تو وی شوڈ ٹرائی اباؤٹ پروٹیکٹنگ دیم, اور اس کو ہی یقیناً آپ ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ کا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جس میں کلچر ہیریٹیج کی, کلچر کی, لینگویج کی پروٹیکشن کے لیے بھی کام کیا جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم نے یہ دیکھا کہ کمیونیکیشن کیا ہے اور کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ کیا ہے. خاص طور پر اس پہ جو دو مین اپروچز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں, اور جو ویریس ایشوز آف ڈیولپمنٹ ہیں اس کے حوالے سے بھی آج ہم نے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی. انفیکٹ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریمبل ہے ان لیکچرز کا جو اگلے آنے والے ہیں, اور اس میں ہم نے ڈیولپمنٹ اور ماڈرنٹی کے اور ان تمام ایشوز کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے, جہاں پر کمیونیکیشن اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن اپنا انفلوئنس استعمال کر رہی ہوگی. ہم اس کو بڑی ڈیٹیل میں فردر بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.